اس سے اگلا ہمارے پاس پوائنٹس اس میں آ جاتا ہے اویلیبلٹی آف ایویڈنس۔ پوائنٹ نمبر 15 ہے اویلیبلٹی آف ایویڈنس۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر پلینٹف کے پاس کوئی اور ثبوت موجود ہے، اویلیبل ہے کوئی ثبوت، تو پھر اس آرٹیکل کی عیاشی نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے جس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے وین ایویڈنس از اویلیبل اینڈ کین بی پروڈیوسڈ، جب ایک ایویڈنس موجود ہے اور اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، دین ریزورٹ ٹو آرٹیکل 163 کین ناٹ بی میڈ۔ تو یہ جو اس آرٹیکل جو ہے، یہ جو آرٹیکل 163 ہے، پھر یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ اس سے اگلا پوائنٹس ہمارے پاس آ جاتا ہے ایفیکیسی آف آرٹیکل 163 QSO 1984۔ اگر اس کے پاس پلینٹف ہے یا کلیمنٹ ہے، اس کے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے، تو پھر آرٹیکل جو 163 ہے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹس ہمارے پاس آ جاتا ہے اپیل اگینسٹ اوتھ ڈگری۔ اب یہ ہے کہ ڈیسیژن آف ٹرائل کورٹ آن اوتھ انڈر آرٹیکل 163 کین ناٹ بی ٹریٹڈ ایز کنسنٹ ڈگری انڈر سیکشن 96(3) آف CPC 1908، اٹ از این اپیلیبل ڈگری۔ اب جو ڈیسیژن کیا ہے ٹرائل کورٹ نے آرٹیکل 163 کے تحت، اس کو کانسنٹ ڈگری جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو 163 ہے یہ ایک جنرل ڈگری ہے، جنرل ہے، نہ کہ یہ جنرل اوتھ ہے، نہ کہ اسپیشل اوتھ ہے۔ تو اسپیشل اوتھ چونکہ وہ اوتھ ایکٹ میں بتایا گیا ہے تو وہ اپیلیبل نہیں ہے، جبکہ جو جنرل اوتھ ہے یہ آرٹیکل 163 میں بتایا گیا ہے تو یہ اپیلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سیکشن 96 ہے اس کے اندر جو ہے وہ فال نہیں کرتا، اٹ از این اپیلیبل ڈگری۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کراس ایگزامینیشن آف اوتھ اسٹیٹمنٹ۔ اگر ایک پارٹی ہے، اس نے کچھ ازرٹ کیا، اس نے کوئی بات کہی، کوئی اسٹیٹمنٹ دی، لیکن مخالف دوسری جو پارٹی ہے وہ اس کو کراس نہیں کرتی، تو جب کراس نہیں کرتی تو کورٹ اس کو کریکٹ کنسیڈر کرے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح اگر ہم نے ایگزامینیشن ان چیف میں جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایگزامینیشن ان چیف میں اگر کوئی گواہ جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اس کو کراس نہیں کیا جاتا، مخالف پارٹی اس کو کراس نہیں کرتی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کورٹ ہے وہ اس کو ایڈمٹ کر لے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ ٹرو ہے۔ تو جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسری پارٹی اس کو کراس کرے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈسکریشن آف کورٹ۔ اب میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس آرٹیکل میں، آرٹیکل جو 163 ہے، اس میں 3 دفعہ مے کا ورڈ یوز کیا گیا، اور جو مے ہے وہ ڈسکریشن شو کرتا ہے عدالت کی، تو عدالت کی ڈسکریشن برقرار رہے گی، اس میں کوئی ایپلیٹ فورم یا کوئی ادھر ادھر کا جو فورم ہے وہ اس میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 163 ڈز ناٹ ان اینی وے پریکلوڈز اے کورٹ فرام ریکارڈنگ ایویڈنس آف دا پارٹیز۔ اگر کورٹ کی مرضی ہے وہ ان کی ایویڈنس کو ریکارڈ کر سکتی ہے، وہ اس یہ آرٹیکل جو ہے اس پریکلوڈ نہیں کر رہا، ان اسپائٹ آف اوتھ بائی بوتھ آف دا پارٹیز اور ادھر آف دا پارٹیز، تو دونوں کی ایویڈنس جو ہے وہ ان کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ مین اس کا یہی ہے کہ جو ان کیسز میں یہ بتایا گیا کہ جو عدالت کی ڈسکریشن ہے وہ برقرار رہے گی، اس کو پریکلوڈ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا ہمارے پاس اوتھ ڈیورنگ انویسٹیگیشن۔ ٹیکنگ آف اوتھ آن ہولی قرآن ڈیورنگ انویسٹیگیشن اور انکوائری ٹو اسٹیبلش انوسینس اور گلٹ آف اکیوزڈ از بارڈ بائی لا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے جو ایک حلف دیتے ہیں کہ میرا اس میں انویسٹیگیشن میں کہتے ہیں کہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا انکوائری میں کہ میں انوسینٹ ہوں، میں گلٹی نہیں ہوں، تو جو قانون ہے نا وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا، قانون کی طرف سے یہ بارڈ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔